کب جلتا ہے تو خیمہ سب بیویاں گھبرا کر جب جلتا ہے تو خیمہ سب بیویاں گھبرا کر اس خیمے میں جاتی
الله على أعدائهم أجمعين الآن إلى يوم قيام الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن كتابه وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. شباب بزرگان شرف، برادران ایمان، آج کیونکہ یہ شان غریبہ کی مجلس ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے آپ کی خدمت میں اس شاعر کریمہ کو سرنامہ شفن قرار دیا. اس میں کچھ لوگوں کے انداز کو، فاخرانہ انداز کو قرآن اس انداز میں بیان کر رہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے اوپر جب مصیبت پڑتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی ہم اس کی طرف سے آئے ہیں اور اسی کی طرف واپس جائیں. محترم، حقیقت یہ ہے کہ جب بھی کبھی مصیبت ہمارے اوپر پڑتی ہے یا ہم کسی کے لیے سن لیتے ہیں کہ فلاں شخص اس دنیا سے چلا گیا، تو ہمارے ذہن سے جو سب سے پہلا فکرہ، ہماری زبان سے جو سب سے پہلا فکرہ ادا ہوتا ہے، ہم صرف زبان سے کہتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ جو تمام چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں، چاہے وہ لقمہ حلال ہو، چاہے وہ اور چیزیں ہوں، یہ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے، صرف اسی لیے نہیں ہے کہ ہمیں یقین نہیں ہے کہ ہم ادھر جائیں گے. اگر ہمیں یقین ہو جائے تو ہمارا لقمہ پاک ہو جائے، ہمارا قدم بڑھتا ہوا قدم صرف حلال چیز کی طرف بڑھے، کسی غلط چیز کی طرف نہ بڑھے. عزیزوں، اور پھر جب آدمی کو یقین ہو جاتا ہے تو موت کی طرف بھی جب بڑھتا ہے تو یہ سوچ کر بڑھتا ہے کہ ہمیں تو اسی کی جب بارگاہ میں جانا ہے تو وہ جب چاہے ہمیں بلا لے، جیسا چاہے ہمیں رکھے. یہی وجہ ہے کہ جب جناب علی اکبر سے امام حسین نے پوچھا کہ میرے لال، ہم جو جا رہے ہیں خدا کی بارگاہ میں اپنا سب کچھ لٹانے کے لیے جا رہے ہیں، ہمارے سب شہید کر دیے جائیں گے، گھر بار لٹ جائے گا. تو بیٹے نے ہاتھوں کو جوڑ کر کہا، بابا تو کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ جیسے ہی کہا کہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں، تو ایک مرتبہ امام فرماتے ہیں، بیٹا ہم حق پر نہیں ہوں گے تو کون حق پر ہوگا؟ جیسے ہی امام نے کہا کہ بیٹا ہم حق پر نہیں ہوں گے تو کون حق پر ہوگا، تو جناب علی اکبر فرماتے ہیں کہ بابا پھر کیا بات، جب ہم حق پر ہیں تو چاہے موت ہمارے اوپر آ پڑے، چاہے ہم موت کے اوپر جا پڑے، پھر ہمیں ڈر نہیں ہے، پھر ہمیں خوف نہیں ہے. اگر ہمیں یقین ہو جائے کہ ہم حق پر ہیں تو تمام خرافات سے دور ہو کر صرف محمد و آل محمد کے اصل محبت کے پیکر میں ڈھل کے شیعہ نے حیدر کرار جیسے ہونا چاہیے ویسے ہوں، لیکن ہوتا کیا ہے
کہ ہم کتنے دور ہیں کہ صرف زبان سے کہتے ہیں یا حسین یا حسین. میں نے اس دن مجلس میں عرض کیا تھا کہ صرف زبان سے کہتے ہیں لبیک یا حسین، لیکن ہم دل کی گہرائیوں سے کیسے کہہ رہے ہیں؟ کیا ہماری دل کی گہرائیوں سے یہ لفظ نکل رہا ہے؟ نہیں عزیزوں، اگر یہ لفظ ہماری دل کی گہرائیوں سے نکلے، اگر ہمارے کردار سے ادا ہو، تب ہے مزہ. کربلا والے ایک ایک قدم پر ایک ایک سانس ان کا یہ کہہ رہا تھا لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. ورنہ اگر ہم جیسے ہوتے کربلا میں تو ہر موقع کے اوپر امام کو بتاتے کہ مولا اس طریقے سے کر لیجئے، مولا اس طریقے سے کر لیجئے. لیکن وہاں چاہنے والے کیسے تھے کہ امام کی نظر کو دیکھ رہے تھے کہ میرا آقا کیا چاہتا ہے. وہاں یہ نہیں تھا کہ ہم کیا چاہتے ہیں، وہاں یہ تھا کہ حسین کیا چاہتے ہیں. اگر ہم بھی اس طریقے سے ہو جائیں کہ حسین کیا چاہتے ہیں تو ہمارے جھگڑے آپس میں ختم ہو جائیں، ہماری پریشانیاں دور ہو جائیں، ہم اصل حسینی ہو جائیں. لیکن ہمارے ہاں جو پریشانیاں ہیں، روزمرہ کے جھگڑے ہیں تمام چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، صرف اس لیے کہ ہمیں یقین نہیں ہے. بس کیونکہ آج کی رات ایسی ہے، پتہ نہیں ہم اگلے سال رہیں نہ رہیں، پتہ نہیں ہماری روحوں کو موقع ملے نہ ملے، پتہ نہیں ہم اس فرش عزا پر آ پائیں یا نہ آ پائیں، پتہ نہیں ہم اگلے سال شہزادی کی بارگاہ میں ان کے لال کا پرسہ دے پائے یا نہ دے پائے. لہذا دل کھول کے ان کی بارگاہ میں ان کے لال کا پرسہ دینا ہے. اور یوں نہیں بلکہ رونا ہے تو ایسے رونا ہے جیسے امام نے فرمایا. امام نے اپنے صحابی سے پوچھا کہ میرے جد کے مصائب ہو رہے تھے، ابن شبیب تم روئے نہیں، تم نے گریہ نہیں کیا. ابن شبیب نے رومال دکھایا، آقا میرا رومال گواہ ہے کہ میرے آنسو بلا رکتا رکھ میں رہتے. آقا میرا رومال بھیگا ہوا ہے. تو مولا نے فرمایا اس طریقے سے نہیں بلکہ میرے جد مظلوم میں اس طریقے سے رو کہ جیسے ایک ضعیفہ اپنے جوان لال کے لیے رویا کرتی ہے. میرے جد مظلوم پر اس طریقے سے نہ رونا، رونے میں بخل نہ کرنا، دل کھول کر غصہ نہ کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ حسین نے سب کچھ لٹا دیا. کیسی کیسی مصیبتیں برداشت کی. صبح ہوتے ہی لال کو آواز دی، میرے لال گلدستہ اذان پہ پہنچو، ذرا بتاؤ تو صحیح کہ نبی کے نوازہ کدھر ہے. علی اکبر نے اذان دی، اللہ اکبر. فضا میں جیسے ہی اللہ اکبر کی آواز گونجی، ایک مرتبہ جناب زینب نے فضا کو بلایا، فضا جاؤ میرے ماجار سے کہہ دو کہ وہ اکبر سے کہہ دے کہ ذرا بلند آواز میں آزان دے کہ اس کی ببیا ان کی آواز سن رہی ہے. فضا آئی. آنے کے بعد فضا نے امام حسین سے کہا، امام علی مقام سے کہا، آقا شہزادیاں سب ایک خیمے میں جمع ہیں، وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ پھر علی اکبر سے کہیے کہ ذرا آواز بلند کر کے آزان
आजान दे। अकबर तेरा बुलंद आवाज से आजान दे। एक मरतबा हुसैन ने कहा, अकबर मेरे लाल अकबर, तुम्हारी फूफिया, तुम्हारी माँ, तुम्हारी आवाज आखिरी आवाज सुनना चाहती है, या क्योंकि तुम्हारी आवाज अब न गूंजेगी। मेरे लाल जरा बुलंद आवाज में आजान दो। अकबर ने हाथों को जोड़ा, हाथों को जोड़कर कहा, बाबा आप इमाम वक्त हैं। बाबा आप मेरी आवाज में इतनी ताकत दीजिए कि मेरी आवाज खैमे में आपकी बहनें सुने और मदीने में मेरी बहन सुने। बाबा इतनी ताकत दीजिए खैमे में आपकी बहन सुने, मदीने में मेरी बहन सुने। अजीजों, मैं नहीं समझ सकता कि जब करबला में खैमे में फूफियों का और माँ का यह आलम हुआ कि खस खा के गिर गई, तो मदीने में सोना का क्या हुआ? मैं नहीं कह सकता हूं कि मदीने में सोहरा पे क्या गुजरी होगी। हाँ, यकीन है सोहरा चौंक के उठी होगी और कहा होगा, दादी हमने जलवा। भैया अकबर हमें लेने के लिए आ गया। अली अकबर ने आजान दी। तीरों की बारिश शुरू होने लगी, एक एक करके जाने लगे, शहीद होने लगे। लेकिन अजीजों, जब सब शहीद हो गए, अंसार शहीद हो गए, अजीजों की बारी आई। कभी ओनो मोहम्मद गए, कभी कासिम गए, एक एक करके जा रहा है। अब मंजिल ये आ गई कि अब्बास भी जा चुके, और जाने की कितनी मुश्किल से हुसैन ने अपने को संभाला कि जब अब्बास ने आवाज दी ना, तो एक मरतबा हुसैन जब अब्बास के करीब पहुंचे, जाने के बाद कहते हैं, मेरे भैया अब्बास वो आके जो तुम्हारी वजह से जागा कर सोया करती थी, ए भैया वो आके जो तुम्हारी वजह से चैन से सोती थी, भैया अब जागा करेंगे। ए भैया वो आके जो तुम्हारे खौफ की वजह से जागा करती थी, भैया वो आराम की नींद सोएंगी। भैया अब्बास जा चुके, लेकिन अजीजों, जिसके घर कोई मर जाए ना और उसे कोई पुरसा न दे, उसके ऊपर क्या गुजरती है। अजीज मीर साहब ने कहा कि अब्बास मर गए, मेरे आगे बढ़ जुदा। अब्बास मर गए, मेरा अकबर जुदा हुआ। अरे मुझसे किसी ने ये भी न पूछा कि क्या
جا چکے، اب صرف کڑیل جوان بچا ہے جو اتنا حسین و جمیل اپنے باپ کے سامنے ہاتھوں کو جوڑے کھڑا ہے، بابا مجھے بھی مرنے کی اجازت دے دیجیے۔ میرا دل چاہتا ہے میں جناب علی اکبر کے مسائل پڑھوں، پھر آپ کی منزل تک پہنچوں۔ اتنی سڑک تھی جس کے چہرے سے ایسے نور ساطع ہو رہا تھا کہ بیٹیاں یہ کہنے پہ مجبور ہو گئی کہ اس کے ماں کو موت آ گئی۔ یہ ہے حسن۔ میں اور پیش کروں کہ حسین کتنا چاہتے تھے، جناب علی اکبر سے کتنی محبت کرتے تھے۔ میں آپ کو کتنی بات کروں گا کہ کیسے علی اکبر کو پیش کیا ہے کہ یہی قافلہ جا رہا ہے کہ ایک مرتبہ کچھ لمحے کے لیے روکا گیا۔ یہ قافلہ جب یہ قافلہ روکا گیا تو سرائے شہداء کو اتار کر صندوقوں میں رکھ دیا گیا۔ اب سب صندوق الگ الگ، کسی میں حسین کا سر، کسی میں قاسم کا سر، کسی میں عباس کا سر، کسی میں اکبر کا سر، الگ الگ صندوقوں میں سب کے سر رکھے ہوئے ہیں۔ پھر جب صبح کو جب یہ قافلہ چلنے لگا تو ظالموں نے سب سے پہلے امام علی مقام کا وہ صندوق کہ جس میں ان کا سر رکھا تھا اس صندوق کو کھولا۔ جیسے اس صندوق کو کھولا تو کیا دیکھا کہ اس صندوق میں امام حسین کا سر نہیں ہے۔ اب سوچئے کہ جس سر سے انہیں نام ملنے والا ہو اور وہ سر نہ ملے تو ان کے اوپر کیا گزرے گی۔ ایک مرتبہ شمر تازیانے کو لہراتا ہوا عابد بیمار کے قریب آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ سید سجاد تمہیں معلوم ہے کہ تمہارا بابا کا سر ہمارے لیے کتنا قیمتی ہے۔ سید سجاد وہ سر نہیں ہے، وہ سر کہاں گیا؟ ایک مرتبہ عابد بیمار نے کہا اے شمر میرا بابا اکبر سے بہت محبت کرتا ہے۔ جس صندوق میں میرے بھیا اکبر کا سر ہے ذرا اس صندوق کو تو دیکھ، میرے بابا کا سر کہیں وہاں نہ ہو۔ اب جیسے ہی اس صندوق کو جس میں جناب علی اکبر کا سر رکھا ہوا تھا جیسے ہی اسے کھول کر دیکھا تو کیا دیکھا کہ امام علی مقام آپ نے لمحہ مبارک علی اکبر کے رخسار میں رکھے ہوئے آواز دے رہے اے اللہ میرے لال اتنی دیر کی شنائی میرے باپ سے معلوم نہیں، تیرا باپ گوارا نہیں کر سکتا۔ یہ حسین کی محبت یہ جو تھوڑی دیر کے لیے بھی گوارا نہیں کر پائے۔ اب دیکھو کہ ماں کی محبت، ماں کی محبت دیکھنا ہے تو دیکھو ماں کیسی ہے کہ جب خبر شہادت ملی تو ایک مرتبہ فضہ سے کہا کہ فضہ جاؤ ذرا ام لیلہ کو لے آؤ۔ ام لیلہ کو لینے کے لیے جب گئے کیا دیکھا ام لیلہ مصلی عبادت میں ہیں اور ایک مرتبہ فضہ کہتی ہیں بی بی چلیے زینب نے بلایا ہے۔ جیسے ہی لیلہ کھڑی ہوئی ایک مرتبہ کھڑے ہونے کے بعد عمود سے ٹکرائی، عمود خیمہ سے جیسے ہی ٹکرائی تو فضہ نے سنبھالا بی بی خیمے کی لکڑی ہے، عمود خیمہ ہے، اس سے آپ سامنے آپ کو محسوس نہیں ہوا۔ ایک مرتبہ آواز دی
مرزا میری آنکھوں کی میلا جا چکا، مرزا میری آنکھوں کی میلا جا چکی، لگتا ہے میرا لال جا چکا۔ ماں کی محبت، ایک محبت اور پھر مذاق پڑھوں میں، زینب کتنی محبت کرتی تھی۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے جناب عباس سے کہا، عباس تم سب کو فنون جنگ سکھاتے ہو، میں بھی دیکھنا چاہتی ہوں کہ میرا لال کیسے جنگ سیکھ رہا ہے۔ ایک مرتبہ سب گھر والی بیویاں ایک دفعہ جمع ہو گئی۔ عباس نے ایک مرتبہ ایک نیزہ اپنے ہاتھ میں لیا، ایک نیزہ علی اکبر کے ہاتھ میں دیا، اور دینے کے بعد جناب عباس نے جناب علی اکبر سے کہا، میرے لال اکبر میرے اوپر وار کرو، اسی تو بہت ہوئی ہے، علی اکبر میرے اوپر وار کرو۔ اب جیسے ہی جناب علی اکبر نے وار کیا، جناب عباس نے اس وار کو روک دیا۔ پھر ایک مرتبہ جناب علی اکبر سے کہا، علی اکبر پھر وار کرو، علی اکبر نے پھر وار کیا، جناب عباس نے اس کو بھی روکا۔ جب 3 مرتبہ جناب علی اکبر وار کرتے رہے اور جناب عباس روکتے رہے، آخر میں بولے، بیٹا اکبر وار کو روکو، اب میں وار کر رہا ہوں۔ اب ذرا سوچئے کہ وار کرنے والا کون ہے، سامنے کون ہے، اور پھر اس کے بعد جو نتیجہ ہوا کہ جیسے ہی جناب عباس نے اپنے نیزے کو گردش دی، اور گردش دینے کے بعد ایک مرتبہ جناب علی اکبر کے سینے کے قریب جا کر روک دیا۔ جیسے ہی جناب علی اکبر کے سینے کے قریب نیزہ رکا، ایک مرتبہ زینب کھچ کھا کے گر گئی۔ جناب زینب گری، پھر سارے بڑھ گئے، کہا عباس رک جاؤ، زینب گر گئی۔ جناب زینب کے اوپر پانی ڈال کے انہیں ہوش میں لایا گیا۔ اب جناب زینب اٹھی، اٹھنے کے بعد لرزتی بھی بولی، اے عباس تم نے یہ کیا کیا؟ اگر یہ نیزہ میرے آگے بڑھ کے نہیں جاتا تو میں کیا کرتی؟ میں کہوں گا زینب یہ عباس ہے، آپ نے کیسے سوچ لیا کہ نیزہ لگ جائے گا؟ جناب زینب یہ تک برداشت نہیں کر پائی اور خش کھا کے گر گئی۔ میں کہوں گا زینب ابھی تک کروانا چلا۔ وہی زینب جو اتنی محبت کرنے والی زینب، وہ حسین محبت کرنے والا، ہر ایک گھر کا فرد جناب علی اکبر سے اتنی محبت کرتا تھا۔ نہیں، یہی نہیں، یہ تو ماں تھی، یہ باپ تھے، یہ جس نے پالا تھا وہ تھی، نہیں، بلکہ حمید ابن مسلم لکھتا ہے کہ جب جناب علی اکبر نکل رہے تھے نا تو کبھی خیمے کا پردہ اٹھتا تھا، کبھی گرتا تھا، کبھی اٹھتا تھا، کبھی گرتا تھا۔ جیسے یہ علی اکبر بڑھنا چاہتے تھے، کوئی بیوی دامن پکڑ کے کہتی تھی، اے بات علی اکبر کو جانے نہیں دے رہے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکل رہا ہو۔ اتنی محبت کرنے والے، اب سوچو کہ وہ علی اکبر
جب اپنے باپ کے سامنے آیا ہوگا اور اس نے ہاتھوں کو جوڑ کر کہا ہوگا کہ بابا مجھے مرنے کی ضرورت، تو سیدھو حسین کے اوپر کیا گزری ہوگی، حسین نے کیسے اجازت دی ہوگی؟ نہیں عزیزو، حسین اجازت نہیں دے پائے، بلکہ کہا اے میرے لال، تمہاری پھوپھی نے تمہیں چکیاں پیس کر مارا ہے، میرے لال جا کر پھوپھی سے اجازت لے آؤ۔ علی اکبر خیمے میں آئے، آنے کے بعد کہا پھوپھی ایک مسئلہ دریافت کرنا ہے، اس کا جواب دے دیجئے۔ پھوپھی یہ بتائیے کہ مرتبے میں آپ زیادہ بلند ہے یا آپ کی ماں فاطمہ؟ ایک مرتبہ جناب زینب کہتی ہے میرے لال تم نے یہ کیا سوال کر لیا، میں کنیز ہوں، وہ میری شہزادی ہے۔ پھر پوچھ لیا کہ پھوپھی اماں یہ بتائیے کہ مرتبے میں آپ کا لال زیادہ ہے یا زہرا کا لال؟ زینب نے کہا میرے لال یہ کیا سوال کر رہے ہو؟ کہا میرا لال، کہا زہرا کا لال۔ جیسے ہی سنا ہاتھوں کو جوڑ لیا، پھوپھی اماں میں بھی یہی کہنے آیا تھا کہ آج اپنے لال کو فاطمہ کے لال میں سرما۔ اپنے لال کو فاطمہ کے لال میں قربان کر دو۔ اب زینب کہے تو کیا کہے، چکی پیسنے والی زینب اب کہے تو کیا کہے؟ کہا اچھا میرے لال خدا حافظ۔ وہ اپنی پھوپھی سے اپنی ماں سے اجازت لے کر آ گئے۔ آنے کے بعد کہا بابا، پھوپھی نے اجازت دے دی، اماں نے اجازت دے دی، آپ بھی اجازت دے دیجئے۔ امام نے کہا اچھا بیٹا خدا حافظ۔ عزیزو عجیب منظر پیش کر رہا ہوں کہ حسین نے علی اکبر کو اجازت دی۔ اب علی اکبر جو ہے شوق شہادت میں کتنی تیزی کے ساتھ بڑھے ہوں گے۔ تصور کیجئے کہ گھوڑے پر بیٹھنے کے بعد جناب علی اکبر کتنی تیزی کے ساتھ مقتل کی طرف بڑھے ہوں گے۔ ہاں چیزوں اس تصور کے ساتھ یہ بھی سوچنا کہ جب علی اکبر تیزی کے ساتھ جا رہے تھے کہ ایک مرتبہ کسی کے گرنے کی آواز کو سنا۔ میں نے کسی مقتل میں نہیں پڑھا، لیکن ہاں جب میں نے اس بات کو سوچا کہ شوق شہادت میں علی اکبر اتنی تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں اور اس کے بعد کسی کے گرنے کی آواز کو سن رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو میرا دل یہ کہتا ہے کہ جیسے ہی علی اکبر تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہوں گے، ادھر حسین نے بھی کمر پکڑ کر دوڑنا شروع کیا ہوگا، آواز دیتے جاتے ہوں گے اے میرے لال آہستہ، میرے لال آہستہ۔ حسین زمین کی طرف آئے، علی اکبر نے پلٹ کے دیکھا، کیا دیکھا کہ بوڑھا باپ پلٹ کے آئے۔ بابا آپ نے تو اجازت دے دی تھی نا بابا، بابا اب کیوں آپ نے زحمت کی؟ امام نے عجب جملہ کہا، اولاد والو برداشت کر پاؤ گے؟ جیسے ہی علی اکبر نے کہا کہ بابا آپ نے کیوں زحمت کی؟ ایک مرتبہ حسین کہتے میرے لال اگر تم تھائے میں اولاد ہوتے نا تو یہ پوچھتے نہیں۔ میرے لال اچھا جاؤ خدا حافظ۔ حسین خاک پر بیٹھ گئے، معبود تیری بارگاہ میں اسے بھیج رہا ہوں کہ رفتار میں گفتار میں تیرے نبی کے مشابہ ہے۔ جب بھی میں تیرے نبی کی زیارت کا مشتاق ہوتا تھا تو میں اکبر کو دیکھ لیتا تھا،
میرے محبوب تیری بارگاہ میں ہدیہ عبد قبول کر لے. اب علی اکبر ہیں کہ مقتل میں جنگ کر رہے ہیں. علی اکبر کی تلوار چل رہی ہے. کبھی میمنے پہ جاتے ہیں, کبھی میسرے پہ آ جاتے ہیں, کبھی قلب لشکر پہ حملہ کرتے ہیں. علی اکبر عجیب انداز سے جنگ کر رہے ہیں. اس لیے کہ علی اکبر کو یہ معلوم ہے کہ اب خیمے میں قاسم نہیں ہے. علی اکبر کو یہ پتا ہے کہ اب اون و محمد نہیں ہے. علی اکبر یہ جانتے ہیں کہ تمام انصار مارے جا چکے. میرے بابا کے بھیا کے مرنے سے کمر ٹوٹ چکی. میرا چچا شہید ہو چکا. اب جو بھی سورما بچے گا, اب جو بھی شقی بچے گا, وہ میرے بابا سے جنگ کرنے کے لیے آئے گا, میرے بابا کے مقابلے پہ آئے گا. لہذا جناب علی اکبر یہ سوچتے ہوئے جنگ کر رہے ہیں. ایک مرتبہ ماں نے دیکھنا شروع کیا کہ باپ کا جگر ہے, باپ کی محبت ہے. جب بھی کوئی مصیبت پڑے گی تو باپ کا چہرہ بتا دے گا. اب لیلا ہے کہ حسین کے چہرے پر نظریں جمائے ہوئے ہیں. ایک مرتبہ لیلا نے کیا دیکھا کہ حسین کے چہرے کا رنگ متغیر ہونے لگا. اب جیسے ہی چہرے کے رنگ کو بدلتے ہوئے دیکھا, گھبرا گئی. میرے والی, میرے لال کی خیر تو ہے. امام حسین نے فرمایا, ہاں لیلا, میرے لال کے سامنے ایک ایسا شقی آیا ہے جو سیر سیراب ہے. میرا لال موت پہ آتا ہے. جاؤ, جا کر دعا کرو, اس لیے کہ ماں کی دعا بیٹے کے حق میں زیادہ قبول ہوتی ہے. ایک مرتبہ لیلا نے سب کو جمع کیا. جمع کرنے کے بعد کہا, بی بی ہو, میں دعا کرتی ہوں, تم آمین کہنا. ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کرنی شروع کی. معمول یاقوت یوسف کا ملانے والا, میرے یوسف کا مجھ سے ملا دے. ابھی لیلا کی دعا ہو ہی رہی تھی کہ ایک مرتبہ جناب علی اکبر امام علی مقام کے قریب آئے. بابا جب دیکھی آپ نے میری. باپ نے داد شجاعت دی, میرے لال, ہم نے دیکھا کہ تم بار کرتے جاتے تھے, بابا کی جنگ یاد آ گئی. علی اکبر نے ہاتھوں کو جوڑ کر کہا, بابا میں علی کا پوتا, انہیں یاد دلا دیتا کہ میں بھی کس کا پوتا ہوں. بابا اگر تھوڑا سا پانی مل جاتا. بابا اگر تھوڑا سا پانی مل جاتا. ایسی تو حسین نے آواز دی, میرے لال اپنی زبان میرے دہن میں دے دو. اب جیسے ہی جناب علی اکبر نے اپنی زبان حسین کے دہن میں دی, فوراً باہر نکال دیا اور آواز دی, بابا آپ کی زبان میں تو میری زبان سے گزار دیتا. اللہ. امام نے انگشتی دی اور انگوٹھی دینے کے بعد فرمایا کہ میرے لال یہ اپنے دہن میں رکھ لو, تمہارے دادا تمہیں سیراب کریں گے.
علی اکبر چلے گئے. اب علی اکبر نے جنگ کرنا شروع کی. علی اکبر جنگ کر رہے ہیں کہ ایک مرتبہ فضا میں آواز گونجی السلام علیک یا ابت. بابا میرا سلام قبول کیجیے. اب تک تو یہ دیکھا تھا کہ جو بھی گرتا تھا وہ کہتا تھا یا آقا حاضر کی, لیکن علی اکبر نے بدلا آواز دی بابا. بابا صاحب. اس لیے علی اکبر جانتے تھے اب تک جو بھی آواز دینے والا تھا وہ یہ جانتا تھا کہ عباس ہے اب میں موجود ہوں. وہ مدد کے لیے کوئی آتا تھا لیکن علی اکبر جانتے تھے کہ اب کوئی نہیں ہے. میرا بابا یہ کام لٹ چکی حسین کی سرکار, شہید ہو چکا بیٹا, کوئی نہیں ہے اب. نہ لشکرے نہ سپاہے نہ کثرت الناس, نہ قاسم ہے نہ علی اکبر ہے نہ عباس ہے, کوئی نہیں ہے. سب شہید ہو چکے. لیکن مرتبہ حسین نے آواز بلند کی کہاں ہو میرے شیرو حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا حل من مغیث. کہاں ہو؟ کوئی جواب نہیں آیا. امام نے پھر آواز کرا میرے شیرو کہاں ہو؟ میری آواز پہ لبیک کہنے والے کہاں ہو؟ تمہارا آقا آواز دے رہا ہے. امام نے پھر تیسری مرتبہ جیسے ہی کہا میرے شیرو جواب نہیں دیتے کہ تمہارا آقا پکار رہا. اب جیسے ہی حسین نے کہا ایک مرتبہ کٹی ہوئی گردنوں سے آواز آنے شروع لبیک یا حسین, آقا ہماری موت نے ہمیں مجبور کر دیا. آقا ادھر جیسے ہی خبر خیمے میں پہنچی اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا. حسین اس شیرخوار کو بھی لے کے میدان میں آ گئے. اصغر جب تیر حرملہ کا نشانہ بن چکا بس زیرو منزل کی طرف آ رہا ہوں میں بہت تیزی کے ساتھ. ایک مرتبہ لے کر خیمے میں آئے. اب جو خیمے میں لائے اور لانے کے بعد آواز دی رباب آکے اپنے لال کو لے جا. ایک مرتبہ جیسے ہی جناب رباب آئیں آنے کے بعد جناب علی اصغر کو دیکھا. دیکھنے کے بعد آواز دی بیٹا اب اس لگا یوں نہ میرے لال کہ تیرے جیسے بچے بھی نہیں کرتے جاتے. اب کوئی نہیں ہے. حسین نے آواز دی زینب میرا آخری سلام قبول کرو. رباب میرا آخری سلام قبول کرو. لیلا میرا آخری سلام. ماں کی کنیز فضا
मेरा आखिरी सलाम। बीवियों ने घेर लिया, आका हम चाहते हैं कि हम दो लोया खड़े हो जाए, आप हमारे दरमियान से गुजर जाए। मैं नहीं कह सकता कि जब दरमियान से हुसैन गुजरे होंगे तो हुसैन के ऊपर क्या गुजरी होगी। कभी लैला को देखा होगा, कहा है ये वही लैला है कि जिसका लाल सीने पे सिरा खा के सो चुका। कभी नवाब को देखा होगा कि इसके लाल को अभी दफन करके आया हो। कभी सैनब को देखा होगा कि अभी आलम मोहब्बत को मैं लेकर आया था। कभी कासिम को की माँ को देखा होगा, परमा को जो आवाज दी होगी कि इसके बेटे के लाल को, उसके टुकड़ों को अभी लेकर आया था मैं। क्या क्या गुजरी होगी हुसैन के ऊपर मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ हुसैन पढ़ते चले गए। एक मर्तबा बाहर आने के बाद अब दाएं देखते हैं, कभी सब दाहिनी तरफ देखते हैं, कभी बाईं तरफ देखते हैं, कभी आगे देखते हैं, कभी पीछे देखते हैं। अजीब देखते हुए जब जनाब ज़ैनब ने देखा तो पूछ लिया, माजाए किसे ढूंढ रहे हो? माजाए किसे ढूंढ रहे हो? माजाए अब अकबर नहीं है, अब कासिम नहीं है, अब औल मोहम्मद नहीं है, अब अब्बास नहीं है। ए माजाए अब सैनब अब बाज बन के तुझे सवार करेंगी। हुसैन ने जीन पर बैठकर चाहा कि बढ़े, लेकिन घोड़ा है कि कदम नहीं बढ़ाता। हुसैन ने लाख चाहा कि घोड़ा कदम आगे बढ़ा दे, लेकिन घोड़े ने कदम नहीं बढ़ाया। हुसैन ने कहा, मेरे अस्बे बावफा, ये मेरी आखिरी सवारी है, बस मुझे मैदान तक पहुंचा देते हैं, मुझे निकल। अब जैसे ही हुसैन ने कहा, एक मर्तबा घोड़े ने अपने पैरों की तरफ इशारा कर कर कहा, आका मेरे अंदर कहाँ इतनी जुर्रत कि मैं आपके हुक्म को इस तरीके से हुक्म अदूली कर दूं। अब जैसे इमाम ने देखा तो क्या देखा कि नरमी सकीना, सीने पे सोने वाली सकीना घोड़े के सुबह में टिपकी हुई आवाज दे रही है, ए मेरे बाबा के घोड़े, मेरे बाबा के। अब तक जो भी गया है वो वापस नहीं आया। ए मेरे बाबा के घोड़े, मेरे बाबा को नहीं लेके जा। अजीजों, बहुत आसानी के साथ आपने सुन लिया, मैंने भी बहुत आसानी के साथ पढ़ लिया, लेकिन आपने कभी सोचा भी कि वो हुसैन के जिसने मक्तल से कासिम की आवाज सुन ली, वो हुसैन के जिसने मक्तल से और मोहम्मद की आवाज सुन ली, वो हुसैन के जिसने मक्तल से मुस्लिम की आवाज, मुस्लिम इब्न हौसदा की आवाज सुनी, वो हुसैन के जिसने एक एक चाहने वाले की आवाज सुनी, लेकिन सुबह में लिपटी हुई सकीना की आवाज नहीं सुन पाए। नहीं अजीजों, क्या वजह थी कि हुसैन ने जनाब सकीना की आवाज को नहीं सुना? सुन सकोगे अजीजों, जब किसी के घर में कोई एक मर जाए ना, कोई एक मर जाए तो इतना रोते हैं कि आवाज गिरफ्तार हो जाती है। सकीना तो किस तरह रोई, कभी अकबर को रोई, कभी कासिम को रोई, कभी मोहम्मद को रोई, कभी अब्बास को रोई।
کتنا روئی سکینہ کہ آواز گرفتہ ہو گئی. سکینہ روتی رہی, حسین نہیں سن پائے. ایک مرتبہ حسین گھوڑے سے اترے. میری لاڈلی, میرے سینے پہ سونے والی, میری جان سکینہ, تو نے تو مجھے الوداع کہہ دیا تھا. میری لاڈلی اب کیا وجہ ہے؟ ایک مرتبہ سکینہ کہتی ہیں بابا اب یہ سینہ میسر نہ ہوگا, بابا ایک مرتبہ سینے پہ سلا لو. حسین تپتی ہوئی زمین پر لیٹ گئے. آ میری جان, آ میری لاڈلی, میرے سینے پہ آرام کر لے. بیٹی اب یہ سینہ میسر نہیں ہوگا. بیٹی اب گریہ نہیں کرنا, اس لیے کہ اگر میرے بعد روئے گی تو ظالم تماچے مارے. بیٹی اگر میرا سینہ یاد آئے تو پھپھی اماں کے سینے میں سونا. بیٹی آج سے دستور بدل گیا. بیٹی آج سے اصغر ہمارے پاس رہے گا, تو آج سے اماں کے پاس. حسین بیٹی سے بھی رخصت ہو کر میدان میں آ گئے. اب حسین نے جو تلوار چلانی شروع کی, ایک موت کی چکی تھی جو گھوم رہی تھی. ہر طرف سے علمان علافیز کی صدائیں بلند ہو رہی تھی. حسین تھے کہ بڑھ بڑھ کے حملے کرتے جا رہے تھے. ایک مرتبہ حسین نے حملہ کرتے کرتے جب فوجیں دور نکل گئی تو نہر کے قریب آئے. فرات کے قریب آنے کے بعد رکابوں پہ زور دے کر کھڑے ہوئے, آواز دی بھیا. بھیا بڑی جو کی تمنا تھی نا بھیا, بھیا میں تمہیں اجازت نہ دے سکا. بھیا آؤ دیکھو اپنے بھائی کی جنگ دیکھو, اپنے بھائی کی جنگ دیکھو. اب جیسے ہی حسین نے آواز دی, کیا ہو دیکھو بھیا, بھوکا لڑ رہا ہوں. اور یہ کہنے کے بعد امام نے جو حملہ کیا, اب جو حملہ کیا تو ظالموں نے واسطے دینے شروع کیے کہ حسین تمہیں اکبر کا واسطہ, حسین تمہیں قاسم کا واسطہ, حسین تمہیں عباس کا واسطہ, اپنی تلوار کو روک لو. لیکن حسین کی تلوار ہے کہ چل رہی ہے. وہ وقت آیا کہ ایک مرتبہ تلوار کے جوہر دکھاتے دکھاتے, ایک مرتبہ امام تلوار کے جوہر دکھا ہی رہے تھے کہ آواز آئی کہ حسین اپنی تلوار کو روک لو, اپنی تلوار روک لو حسین. جیسے ہی آواز آئی حسین نے اپنی تلوار کو نیام میں رکھا. تلوار کا نیام میں رکھنا تھا کہ بھاگی ہوئی فوجیں پڑتی, کوئی تیر مارتا تھا, کوئی تلوار مارتا. زہرا کا لال دین پہ جھوم رہا تھا. وہ وقت بھی آیا کہ کالی آندھیاں چلنے لگی, فرات کا پانی نہیں تو اچھلنے لگا, زمین کربلا لرزنے لگی. ایک منادی ندا دے رہا تھا, حسین ختم کر دیا. سجاد نے آواز دی, پھپھی اماں یہ کیا عالم ہے؟ پھپھی اماں ذرا خیمے کا پردہ تو ہٹائیے. اب جیسے ہی پھپھی نے خیمے کا پردہ ہٹایا تو کیا دیکھا
سامنے باپ کا کٹا ہوا سر السلام علیکم. بعد قتل شاہ آدھا کا بڑھائیے حوصلہ. بعد قتل شاہ آدھا کا بڑھائیے حوصلہ. گھر جلا کے خاک کر ڈالا رسول اللہ. جب حسین شہید ہو گئے ظالم خیام حسینی کی طرف بڑھے. کوئی ردائے چھین رہا تھا, کوئی نرمی سکینہ کے تماچے لگا رہا تھا. سکینہ طرف کے آواز دے رہی تھی چچا بچا لو. خیموں میں آگ لگ رہی ہے. بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں, دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے میں, سب خیمے جل رہے ہیں. اب ایک خیمہ بچا جس میں ہمارا اور آپ کا چوتھا امام سید سجاد, ہمارا آپ کا بیمار امام. زینب پڑھی میرے لال تم امام وقت ہو, بیٹا کیا حکم ہے, ہم چل کر مر جائیں یا باہر نکلیں؟ سید سجاد نے دل سنبھال کر کہا پھوپھی اماں جان کا بچانا واجب ہے, پھوپھی باہر نکل آئیے. عزیزو اب جب بیویاں باہر آئیں تو ایک مرتبہ سورج نے بھی اپنی غذا اوڑھ لی, رات آ گئی. شام غریباں آ گئی ہے, سب جل چکے, اب کوئی نہیں ہے, ہر طرف اندھیرا ہے. پرحال اندھیرا, خوف, ہر طرف لاشیں پڑی ہوئی ہیں. دشمن شادیانے بجا رہے ہیں. ایک مرتبہ سکینہ اپنے ننھے ننھے قدم بڑھاتی ہوئی مختل کی طرف بڑھی. آواز دیتی جاتی تھی بابا کہاں ہو.
السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک وعلی جدک وابیک، السلام علیک وعلی امک واخیک، السلام علیک علی الائمۃ معصومین من بنیک، السلام علیک یا ابو الفضل العباس، السلام علیکم جمیعاً شہداء کربلا واسیران کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔